السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ جنگ بند ہو گئی ہے۔ ایران نے اپنی تاریخی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج کرنے، میزائل پروگرام ختم کرنے اور یورینیم لینے آئے تھے، لیکن تینوں کام نہ کر سکے۔ الٹا امریکہ کے 29 فوجی اڈے تباہ ہو گئے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران نے سنبھال لیا۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل کو بھی شکست ہوئی، اسے بے پناہ نقصان ہوا، جس کی تفصیلات اب آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس جنگ نے اسرائیل کے گریٹر منصوبے کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اب امریکی سامراج کا سورج بھی غروب ہونے کو ہے۔ جن لوگوں کو اسرائیل کی شکست سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس ویڈیو کے آخر میں اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کے انکشافات ضرور دیکھیں۔ اس جنگ کو رکوانے میں وطن عزیز پاکستان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ پاکستان ایک گلوبل لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، بھارت میں سکتہ طاری ہے، لیکن کچھ عرب دوستوں، خاص کر متحدہ عرب امارات کا کردار حیران کن رہا، جو اس جنگ کو ایٹمی جنگ میں بدلنے کا حامی تھا۔ اسرائیل اور یو اے ای کی خواہش تھی کہ ایران پر ایٹم بم پھینک کر اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ شاید صدر ٹرمپ اپنی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ایسا کر گزرتے، لیکن امریکہ کے اندر اس حوالے سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ٹرمپ نے محسوس کر لیا کہ امریکی جرنیل ان کی بات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ روس اور چین نے بھی امریکہ پر واضح کر دیا کہ اگر اس نے ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو اس کے نتائج امریکہ کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ یہ جنگ جو ایٹمی دہانے پر پہنچ چکی تھی، پاکستان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ جنگ بندی فی الحال 2 ہفتوں کے لیے ہوئی ہے، لیکن امید ہے کہ معاہدہ طے پا جائے گا، کیونکہ ایرانی تجاویز پر امریکہ نے اتفاق کر لیا ہے۔ ایران نے اپنی فتح کا اعلان کیا، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی اپنی فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا کرنا صدر ٹرمپ کی سیاسی مجبوری ہے، ورنہ اگر حساب کتاب کرنے بیٹھ جائیں تو امریکہ اور اسرائیل نے جن مقاصد کے لیے ایران پر حملہ کیا تھا، ان میں سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، اور انہیں جنگ بیچ میں چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ جنگ بندی کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کھول دیا ہے، تیل کی قیمتیں عالمی سطح پر نیچے آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کوششوں سے دنیا پرسکون ہو گئی ہے۔ امریکی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر وہ ایران کے خلاف طے شدہ حملے کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کریں، بشرطے کہ ایران آبنائے ہرمز کو فوری اور مکمل طور پر کھول دے۔ ان کے مطابق امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے، اور ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے پر کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے۔ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی، جو مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان زیادہ تر اختلافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، اور 2 ہفتوں کی مہلت معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد دے گی۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ بطور صدر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کے حل کے قریب پہنچنا ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ اسرائیل نے بھی جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کرنے کا یقین دلایا ہے۔ اس سیز فائر کا اطلاق لبنان پر بھی ہوگا۔ اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے روک دیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی پاکستان کی جانب سے پیش کردہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا ہے، اور عباس اراغچی نے ٹویٹ میں بھی کنفرم کر دیا ہے کہ سپریم لیڈر نے بھی اس کی اجازت دے دی ہے۔ اس جنگ بندی کی منظوری ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے باقاعدہ طور پر منظور کیا۔ اس جنگ بندی کو امریکہ اور اسرائیل کی طرح ایران نے بھی 2 ہفتوں کے لیے حملے روک دیے ہیں اور آبنائے ہرمز کو کھول دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور امریکہ سمیت تمام متعلقہ فریقین کے وفود کو جمعے کو مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی تصدیق کیا کہ اس نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو جو 10 نکاتی امن تجاویز ارسال کی ہیں، جس میں معاشی پابندیوں کا خاتمہ، نقصانات کے ہرجانے کی ادائیگی یعنی امریکہ ادا کرے گا، یورینیم افزودگی کی اجازت،
منجمد اثاثوں کی واپسی، آبنائے حرمت سے ایرانی افواج کے تعاون سے راہداری، خطے سے امریکی افواج کے انخلا سمیت دیگر نکات شامل ہیں۔ وہ یہ سارے نکات شامل ہیں جس کی ایران جو ایک مطالبہ کر رہا تھا۔ امریکہ کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز جمعہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں امریکی صدر سے درخواست کی ہے کہ سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع کی جائے۔ انہوں نے ایرانی بھائیوں سے بھی درخواست کی کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھول دیں تاکہ سفارتی عمل کو کامیاب بنایا جا سکے۔ شہباز شریف کی درخواست پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی گر گئے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنگ بندی سے متعلق جو ٹویٹ تھی اور تجویز تھی اسے تقریباً صرف 40 منٹ کے اندر 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ بعد میں وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی اس درخواست سے آگاہ کر دیا گیا ہے جس میں انہوں نے جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر تھیں۔ اس وقت جاری حساس مذاکرات کی براہ راست نگرانی اور رہنمائی پاکستان کے آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے تھے۔ آج ایک بار پھر پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، سوائے انڈیا کے جہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ آخر میں کچھ باتیں امریکی حکام کی ایران پر ایٹم بم پھینکنے کے حوالے سے۔ ایران پر ایٹم بم پھینکنے اور شہری علاقوں پر حملہ کرنے کے معاملے میں امریکی فوج اور صدر ٹرمپ میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ صدر ٹرمپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ امریکی جنرلز ان کی بات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، جو ایک طرح کی ان کے خلاف بغاوت ہوگی۔ امریکی آئین اور بہت سے عدالتی فیصلے امریکی جنرلز کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ انہیں انکار کر سکیں۔ ایک ریٹائرڈ امریکی جنرل ہے مارک ہرٹنگ، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ امریکی فوجی افسران امریکی آئین کے تحت صدر ٹرمپ کے غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کرنے کے پابند ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انکار کر سکتے ہیں، بلکہ امریکی جنرل کہہ رہے ریٹائرڈ کہ وہ فوجی افسران پابند ہیں کہ انکار کر دیں اگر صدر ٹرمپ ایسا کوئی حکم دیتے ہیں۔ اس وقت نہ صرف امریکی صدر بلکہ پوری کابینہ جنگی مجرم ہے جن کے ہاتھ معصوم بچوں کے خون سے رنگے ہیں۔ 6000 سالہ ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکیاں دینا اور ایٹم بم پھینکنے سے ڈرانا کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں امریکی ریٹائرڈ جرنیلز وہاں کے دفاعی مبصرین وہاں کے چینلز پہ کر رہے تھے۔ ایک امریکی مبصر نے کہا کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکی کانگریس کہاں ہے اور کیوں کوئی اس پاگل صدر کو نہیں روک رہا جس کے ہاتھ میں ایٹمی ہتھیاروں کے کوڈز ہیں کہ کسی وقت اور کسی ملک پر بھی ایٹم بم پھینکنے کا حکم دے سکتا ہے۔ امریکی فوج کے تمام افسران اور اہلکار ایک حلف اٹھاتے ہیں جس میں وہ کسی فرد واحد کی بجائے اپنے آئین سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولین ذمہ داری آئین اور قانون کی پاسداری ہے، نہ کہ صدر یا کسی بھی کے حکم کی اندھی تقلید کہ وزیر دفاع نے یہ کہہ دیا تو اس پہ عمل ہوگا۔ یونیفارم کوڈ آف ملٹری جسٹس میں یہ اصول واضح طور پر درج ہے۔ اس قانون کے تحت فوجی اہلکاروں پر لازم ہے کہ وہ صرف قانونی احکامات کی تعمیل کریں۔ اگر کوئی حکم غیر قانونی ہو، مثلاً نہتے شہریوں پر حملہ کرنا، سول اسٹرکچر کو تباہ کرنا، نقصان پہنچانا، ایٹم بم پھینکنا، تو ناقابل تصور جرم ہے۔ ایسا حکم ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بھی مجرم ہے۔ اب پوری دنیا کی نگاہیں بہرحال جنگ رک چکی ہے، ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف ہیں جہاں اس جنگ بندی کو مستقل اور پائیدار امن میں بدلنے کے لیے امریکہ اور ایرانی وفود کے درمیان جمعہ 10 اپریل کو مذاکرات ہوں گے۔ اب رہی بات اسرائیل کی شکست کی، جن لوگوں کو ابھی تک ایران کی فتح سمجھ میں نہیں آئی وہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا بیان دیکھیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہے یائر لیپڈ ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، ہماری پوری تاریخ میں کبھی ایسا المیہ پیش نہیں آیا۔ جب اسرائیل کی قومی سلامتی کے بنیادی امور سے متعلق فیصلے کیے جا رہے تھے تو اسرائیل اس میں میز پر موجود ہی نہ تھا مذاکرات کی۔ اسرائیل سے پوچھا تک نہیں گیا، صرف اسے بتایا گیا کہ اب ایران اور لبنان پر حملے نہ کریں۔
नेतन्याहू सियासी और स्ट्रेटेजिक तौर पर मुकम्मल नाकाम रहे। उन्होंने उन मकासद में से एक भी हासिल नहीं किया जो उन्होंने खुद तय किए थे। बड़े बड़े दावे किए थे नेतन्याहू ने अपने तकब्बुर, गफलत और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी की कमी की वजह से इसराइल को जो सियासी और स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने में इसराइल को बरसों लग जाएंगे। ये वहाँ के अपोजिशन लीडर और दीगर रहनुमा कह रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।